بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو سپریم کورٹ کی گزشتہ روز ہونے والی 6.25 گھنٹے طویل سماعت کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اس حوالے سے یہ بھی آگاہ کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو فل کورٹ ہے 15 رکنی اس وقت، کیونکہ 2 ججز کی اسامیاں خالی ہیں، 17 ٹوٹل اسٹرینتھ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، تو اس وقت تمام موجود 15 ججز پر مشتمل فل کورٹ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کے خلاف دائر 10 درخواستوں پر سماعت کر رہی ہے، اور اس سماعت کی لائیو کوریج دکھائی جا رہی ہے، لائیو کوریج کی جا رہی ہے PTV نیوز کی جانب سے۔ اس کوریج کے انتظامات کیے گئے ہیں عدالتی حکم پر، اور آج کی جو گزشتہ روز کی سماعت تھی اس میں 3 کیمرے سامنے گیلری پر لگائے گئے تھے جو ججز پر فوکس تھے، اور ایک کیمرہ نیچے ججز کے نیچے سائڈ پہ لگایا گیا تھا، وہاں سامنے روسٹرم جو ہے وہاں پر جو بھی بندہ وکیل دلائل دے رہا ہوتا ہے تو اس پہ فوکس ہوتا ہے ایک کیمرے کا۔ گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی 18 ستمبر کو فل کورٹ کی، اس میں گیلری میں سامنے 4 کیمرے لگائے گئے تھے، تاہم آج جو گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے اس میں 3 کیمرے لگائے گئے تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کیا یہ کوریج جو لائیو دکھائی جا رہی ہے یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، کیا یہ تجربہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے میری تو رائے یہ ہے کہ یہ تجربہ کامیاب نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ ساری چیز لوگوں کو نہیں دکھائیں گے تو اس کا اثر وہ نہیں ہوگا جو پارشلی ایسے 10 منٹ دکھا دی پھر نہ دکھائی، تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ ساری چیز دکھائیں نا، جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ بے شک دیکھے، سارا دن دیکھے، اور جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ نہ دیکھے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ دکھا دیں پھر 1 گھنٹہ نہ دکھائیں تو لوگوں کو تو کیا پتہ چلے گا کہ سماعت میں کیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ میری جو اسیسمنٹ ہے وہ میڈیا کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے جو سینئر تھے وہاں پہ گزشتہ سماعت پر بھی وہ چلے گئے تھے کہ جی آئیں جا کے بار روم میں کسی میں بیٹھتے ہیں یا پریس ایسوسیشن کے دفتر میں بیٹھ کے وہیں بڑا مزہ آ رہا ہے سنیں گے، اور ادھر سے ہی اس کو ٹکر لکھ کے اپنے چینلوں کو بھیجتے رہیں گے، کیونکہ TV چینلوں کی جانب سے ٹکر جو ہے وہ مانگے گئے تھے کہ وہ لکھیں، حالانکہ یہ کوریج لائیو باقی چینل بھی دکھا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق ہی دکھا رہا ہے۔ خبریں ہوتی ہیں تو 10 منٹ 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ دکھاتے ہیں، لیکن سماعت وہاں پر عدالت میں تو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اہم ریمارکس، کوئی چیز کسی بھی ٹائم ہو سکتی ہے۔ میرا تو یہ تجربہ ہے، کیونکہ میں کوریج کرتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 منٹ بھی آپ ادھر ادھر ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی کسی کیس میں کوئی ججز جو ہیں وہ ریمارکس اہم پاس کر دیتے ہیں جس سے خبر بن جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ جو ہمارے صحافی تھے وہ سینئر تقریباً وہ اس میں کمرہ عدالت میں آئے نہیں ہیں، ہو سکتا گھر بیٹھے ہی لکھ رہے ہوں، اور ادھر سے ہی پھر پروگرام بھی کرے جا رہے ہیں کہ جی سماعت میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج گزشتہ سماعت کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ جو کل سماعت ہوئی ہے منگل کے روز، اس میں یہ ہے کہ ہم بھی اس میں کوریج میں آ گئے ہیں، ہماری ویڈیو بھی کلپ بنا ہے اور وہ PTV پہ پھر چلا ہے، تو اس کا میں نے شارٹ بھی اپنے تھمبنیل میں بھی لگایا ہے جس میں میرے استاد ہیں مطیع اللہ جان صاحب، اور پھر باقی دوست سارے وہ نظر آ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں کوریج کر رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میری تجویز یہ ہے کہ اگر اس کو کامیاب بنانا ہے، اس تجربے کو لائیو دکھانے والے کو، تو کوئی سسٹم ایسا کرنا چاہیے جس طرح کہ PTV پارلیمنٹ کے نام سے ایک چینل کھولا تھا PTV کا، جس میں ساری کوریج قومی اسمبلی یا سینٹ کی وہ لائیو دکھائی جاتی ہے۔ حالانکہ TV چینل باقی جو ہیں وہ اسی سے لے کے یا PTV سے لے کے دکھاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، 2-4 منٹ کوئی دکھائے، 10 منٹ کسی کی اہم تقریر ہو وہ دکھائے،
لیکن جو پوری کارروائی ہے وہ پی ٹی وی پارلیمنٹ پہ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ ہو 2-3 گھنٹے جتنی بھی ہو، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سینٹ اور قومی اسمبلی کے دونوں اجلاس اکٹھے ہو رہے ہوں تو اس میں پھر ایک کی کارروائی براہ راست دکھا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی ریکارڈ کر کے پھر بعد میں دکھا دیتے ہیں۔ تاہم یہ ہے کہ وہ کارروائی ریکارڈ پہ ہوتی ہے، پوری ویڈیو بن جاتی ہے جب پوری کارروائی کی، تو وہ ویڈیو ادھر موجود ہوتی ہے اس کے ویب پہ پیج پہ۔ تو اس کا بھی سپریم کورٹ کا بھی یہی ہے کہ یا کوئی یوٹیوب چینل بنائیں یا پی ٹی وی پارلیمنٹ کی طرز پہ کوئی چینل بنائیں جس پہ یہ ہے کہ جو بھی کارروائی ہے ساری وہ اس پہ پڑی ہو، اور کوئی دیکھنا چاہے تو وہ دیکھے، نہیں دیکھنا چاہے نہ دیکھے۔ لیکن یہ جو پی ٹی وی والا تجربہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آج پی ٹی وی کی جانب سے بھی میں نے بھی دیکھا آفس میں واپس آ کے کہ سپریم کورٹ کی سماعت ہو رہی تھی اور پھر بیچ میں 15 منٹ کی وہ خبریں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر بیچ میں میر سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں نگران، ان کی پریس کانفرنس آ گئی ہے، پھر وہ ویسے ہی ختم کر دی ہے وہ پریس کانفرنس جو سپریم کورٹ کی سماعت تھی، تو اس کا تو پھر لوگوں کو کیا پتہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ تھوڑا پارشلی چلو یہ تو شغل میلہ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ دیکھ لیں کہ جج کیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن جب تک کہ آپ پوری کوریج نہیں دکھائیں گے کسی کیس کی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ دکھانی چاہیے، یہ ہے کہ اس کے لیے یا ویب سائٹ پہ سپریم کورٹ کی کوئی سسٹم کیا جائے جس میں پی ٹی وی بھی دکھائے، وہ اپنی مرضی سے دکھائے جتنا دکھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ساری کارروائی پی ٹی وی پارلیمنٹ کی طرز پر موجود ہونی چاہیے تاکہ لوگ کسی بھی ٹائم دیکھ سکیں، اور جو ساری کارروائی دیکھنا چاہتا ہے وہ ساری کارروائی دیکھے۔ میرا تو تجربہ یہی ہے کہ جب تک آپ ساری کارروائی خود نہ سنیں نہ دیکھیں تو اس سے آپ کی خبر بھی نہیں بن سکتی، ویسے تو بن جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی چیز آپ مس کر دیں، دوسرے بندے کے پاس ہو رپورٹر کے آپ کے پاس نہ ہو، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کو ہر ٹائم ادھر ساری سماعت میں موجود ہونا چاہیے تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو اور سارا کچھ آپ خود اپنی آنکھوں سے کانوں سے دیکھیں اور سنیں۔ چلیں یہ تو ہو گئی، کافی اس پہ لمبی بات ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کی جو کوریج کی جا رہی ہے لائیو، اس کا تجربہ کیسا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کافی اس حوالے سے کنسرن ہیں، اور انہوں نے 2 رکنی کمیٹی بھی بنائی ہے کہ وہ لائیو کوریج کے معاملات کو دیکھے کہ کس طرح یہ لائیو کوریج چل سکتی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے جو یہ معاملات دیکھ رہی ہے۔ چلیں اب میں آپ کو سماعت کا بتا دیتا ہوں۔ صبح آج سماعت کا آغاز ہوا ہے 9:35 پر۔ تمام ججز کمرہ عدالت میں آئے ہیں۔ کمرہ عدالت میں آنے کی ترتیب ججز کی یہی ہے کہ سب سے جونیئر جج جو ہیں وہ سب سے پہلے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہیں۔ جو مسرت ہلالی صاحبہ تھیں وہ لیفٹ سائڈ پہ گئی ہیں نکر پہ، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ شاہد وحید صاحب پھر رائٹ سائڈ پہ نکر پہ گئے ہیں، پھر تیسرے ادھر جسٹس حسن اظہر رضوی گئے ہیں، پھر ادھر چوتھے جو ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ گئے ہیں۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے چیف جسٹس کے رائٹ سائڈ پہ جسٹس سردار طارق مسعود اور لیفٹ سائڈ پہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بیٹھے تھے، اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب بھی بیٹھے تھے، سید منصور علی شاہ، امین الدین خان اور عائشہ ملک اور مظاہر علی اکبر نقوی اور پھر جسٹس جمال خان مندوخیل، سارے یہ اس طرح ترتیب سے بیٹھتے ہیں، اور سب سے آخر میں چیف جسٹس آتے ہیں۔ یہ اصول ہے کورٹ کا، جب 3 رکنی بینچ بھی ہوتا ہے تو اس میں سب سے جو جونیئر جج ہیں اطہر من اللہ وہ پہلے آتے ہیں، وہ لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ امین الدین خان آتے ہیں، وہ رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اندر آتے ہیں۔ تو یہ عدالت کا ایک اصول ہے۔ آج کی سماعت آپ کو بتایا میں نے 9:35 پہ شروع ہوئی،
اور پھر پہلا وقفہ 11 بجے ہوا، پھر 11:35 پہ دوبارہ عدالت آئی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا وقفہ 1:45 بجے ہوا ہے، پھر تیسری جو سماعت ہے وہ 2:30 بجے شروع ہوئی ہے اور وہ تقریباً کوئی 4:30 بجے تک چلی ہے۔ تو اس طرح یہ کوئی 5.25 گھنٹے طویل سماعت تھی جو آج ہوئی ہے۔ تو سماعت کی کچھ موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب مارشاء اللہ لگتے ہیں تو سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور ججز اپنا حلف بھول جاتے ہیں، اور یہاں اس کمرہ عدالت میں بھی ایسے ججوں کی کتنی تصویریں لگی ہیں اور ہم سب ان کو بھول جاتے ہیں، اور پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ مارشاء اللہ کے خلاف بھی تب درخواستیں لایا کریں، وہاں کیوں نہیں آتے؟ اس عدالت نے کئی بار مارشاء اللہ کی توثیق کی ہے۔ سید ظفر علی شاہ کیس میں ایک فرد واحد کو سپریم کورٹ نے آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا تھا۔ درخواست گزار اس کی حمایت کرتے ہیں۔ مولوی تمیز الدین 200 کیس، نصرت بھٹو کیس اور ظفر علی شاہ کے کیسز میں ایک شخص کو اختیار دے دیا کہ آئین سے جو مرضی کھلواڑ کریں۔ ہم پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ پارلیمان کی قدر کرنی چاہیے۔ فرد واحد نے ہی اس ملک کی تباہی کی ہے، چاہے وہ مارشاء اللہ ڈکٹیٹر ہو یا کوئی اور ہو۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہمیں جو غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں یہ دنیا میں اور کہیں نہیں دیے گئے۔ میرے اختیارات کم ہو رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ کے اختیارات بڑھ رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں بلکہ آئین اور قانون کی بالادستی کا میں نے حلف اٹھا رکھا ہے، اپ ہولڈ کرنے کا ان کو حلف اٹھا رکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قانون کے تحت ہمارے اختیارات چھینے گئے ہیں۔ پارلیمان کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ کو مزید اختیار دے رہے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 184(3) میں ہم الیکشن کے معاملات اور چینی کی قیمتوں کے معاملات میں بھی چلے گئے۔ 184(3) کے تحت کسی کے خلاف فیصلہ آ جائے تو اس کے پاس اپیل کا حق نہیں، حالانکہ دنیا بھر میں اپیل کا حق دیا جاتا ہے۔ اس قانون سے کون سی بنیادی شق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ہمارا غیر تحریری آئین نہیں۔ کیوں ہمت نہیں پکڑتے اور کہتے کہ ماضی میں سپریم کورٹ غلط تھی؟ کبھی سپریم کورٹ نے کہا مارشاء اللہ غلط تھا اور کبھی کہا ٹھیک تھا۔ کیا ہم جنگل کے بادشاہ ہیں کہ جب چاہے انڈے دیں اور جب چاہے بچے دیں؟ اس بل کا کوئی اور نام بھی ہو سکتا تھا، تاہم اس میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ ہم امریکی آئین سے متاثر ہو گئے ہیں، ہمارا اپنا تحریری آئین موجود ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل سے متعلق 10 دائر درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں منعقد ہوئی۔ میں نے آپ کو ججز کے نام پہلے بتا دیے ہیں۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان روسٹرم پر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ میری عدالت سے استدعا ہے کہ مجھے سب سے پہلے دلائل دینے کے لیے وقت دیا جائے۔ تاہم اس پر چیف جسٹس نے دیگر درخواست گزاروں سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، تو درخواست گزاروں کی جانب سے اس بات پر اٹارنی جنرل کی اعتراض کیا گیا اور کہا گیا کہ پہلے ہمیں دلائل دینے دیں، اس کے بعد اٹارنی جنرل دلائل دیں۔ تو اس پر پھر چیف جسٹس نے درخواست گزاروں کو ہدایت کی کہ چلیں وہ دلائل اپنے شروع کریں۔ سب سے پہلے جو دلائل دیے وہ نیاز اللہ نیازی صاحب درخواست گزار ہیں، ان کے جانب سے اکرام چودھری ایڈوکیٹ نے دلائل دیے، جبکہ دوران سماعت ہی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پہلے درخواست گزاروں کے وکلاء کو دلائل دینے دیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کیس کو آج ہی اختتام کریں، ایک کیس کو ہی لے کر نہیں بیٹھ سکتے۔ سپریم کورٹ میں پہلے ہی بہت سے کیسز زیر التوا ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر آئین بنانے والے چاہتے تو آئین کے آرٹیکل 184(3) کے خلاف آئین کے آرٹیکل 185 میں آسانی کے ساتھ اپیل کا حق دے سکتے تھے، جبکہ جسٹس محمد علی مظہر کا کہنا تھا کہ اگر انصاف تک پارلیمنٹ نے رسائی دینی ہو تو کیا قانون سازی نہیں کر سکتی؟ کیا اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ اس قانون کے تحت بھی رولز بنائے جا سکتے ہیں، یہ تشریح کا معاملہ ہے۔
سپریم کورٹ کہاں سے بنا ہے؟ انہوں نے درخواست گزار کے جو وکیل تھے ان پر شدید برہمی کا اظہار کیا، اور سب سے زبردست ریمارکس اور سب سے زیادہ جو مزہ اسی جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس پر ہی آج سپریم کورٹ میں آیا ہے۔ تو سپریم کورٹ کہاں سے بنا ہے؟ میری سمجھ میں اس قانون کے بعد رولز بنائے جا سکتے ہیں 1973 کے قانون کے تحت، آئین کے تحت بتائیں کہ کیا قانون سازی پارلیمنٹ کر سکتی ہے اور کیا قانون سازی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی، کہاں یہ آئین کی شقوں کے تحت غلط ہے، کہیں عوام کے مفاد میں انصاف کی فراہمی کے لیے پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے کہ نہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جج کو اپنا اختیار تفویض نہیں کیا، چیف جسٹس نے کسی جج کو اپنا اختیار تفویض نہیں کیا، بلکہ قانون کے تحت 2 سینئر ججز کے ساتھ مل کر بینچز بنانے ہیں۔ جبکہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ ایکٹ پاس کر سکتی ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کے پروسیجر کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کے وکیل حسن عرفان خان سے انہوں نے سوال کیا کہ کیا دنیا کے کسی بھی قانون سے یہ مثال دے سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون سے بالا کوئی رولز ہو سکتے ہیں، جبکہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ کے رولز کے قانون نہیں بن سکتا، کیا آئین نے ایسی کوئی پابندی لگائی ہے؟ جبکہ چیف جسٹس نے کہا کہ اس قانون کا اثر بالخصوص چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر ہوگا، اختیارات کو کم نہیں بانٹا جا رہا ہے، اس قانون کا اطلاق آئندہ کے چیف جسٹسز پر بھی ہوگا۔ جنگ کا لفظ بہت معنی خیز ہے، چیف جسٹس کا اختیار اور پارلیمنٹ کا اختیار آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ ججز سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اور چیف جسٹس کا اختیار آمنے سامنے ہے، کچھ ایسا نہیں سمجھتے۔ کوشش ہے کہ آج اس کیس کو ختم کر لیں، اگر ایک کیس کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ میں کیسز بڑھتے جائیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ سب نے اپنے جوابات قلم بند کر دیے ہیں، ہمارے سامنے اٹارنی جنرل اور سینئر وکلاء موجود ہیں، سب کو سنیں گے۔ سماعت کے دوران اکرام چودھری نے سابق وزیر اعظم سے متعلق خبر پڑھ کر سنائی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ خبریں نہ پڑھ کر سنائیں جن کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، جو شخص کیس میں پارٹی نہ ہو اس کے حوالے سے ایسے بات نہیں کی جا سکتی۔ عدالت کو سیاسی بحث کے لیے استعمال نہ کریں، یہاں سیاسی تقریر نہ کریں، سیاسی تقریر کرنی ہے تو میڈیا موجود ہے اس کے سامنے جا کر کریں، قانونی دلائل دیجیے، یہ دلیل دیں کہ پارلیمنٹ نے کیسے عدلیہ کا حق سلب کیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس قانون سے سپریم کورٹ اور پارلیمان آمنے سامنے آ گئے ہیں، لفظ جنگ استعمال نہیں کروں گا، یہ بہت معنی خیز لفظ ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر اب قانون بن چکا ہے۔ حسبہ بل کی انہوں نے مثال دی کہ ماضی میں حسبہ بل کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ حسبہ بل کبھی قانون بنا ہی نہیں تھا، پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں اس بحث میں نہیں جانا چاہتے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آئین سے متصادم ہے یا نہیں یہ بتائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت جب آئینی ترمیم بھی دیکھ سکتی ہے تو بات ختم ہو گئی، آپ کی دلیل ہے کہ آئینی ترمیم سے یہ قانون بن جائے تو ٹھیک ہے، جب آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ آزادی از خود نایاب چیز ہے یا لوگوں کے لیے ہے؟ عدالت کی آزادی صرف اس کے اپنے لیے ہے کہ اس کا ہر صورت دفاع کرنا ہے، عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے نہیں ہے، اس بات پر روشنی ڈالیں۔ اگر کل پارلیمنٹ قانون بناتی ہے کہ بیواؤں کے کیسز کو ترجیح دی جائے گی تو کیا قانون سازی سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوگی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ قانون سازی انصاف دینے کا راستہ ہموار اور دشوار کر رہی ہے، تو یہ بتائیں کہ ہماری آزادی خود ہی کافی ہے یا اس کا تعلق کسی اور سے بھی ہے؟ اگر کوئی چیز لوگوں کو انصاف دینے کا راستہ ہموار کر رہی ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ پارلیمنٹ اور عدلیہ الگ الگ آئینی ادارہ ہیں، اگر آپ نے اپنی معلومات تک رسائی کے حق کے تحت کارروائی کی درخواست نہیں کی تو یہ دلیل مت دیں، آپ نے خود اسپیکر کو خط نہیں لکھا اور چاہتے ہیں کہ پوری سپریم کورٹ بیٹھ کر بے بنیاد دلیل سنے۔
جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ انصاف تک رسائی کے لیے عدالت کو آزاد ہونا چاہیے۔ پہلے بتائیں ایکٹ سے انصاف تک رسائی کا بنیادی حق کیسے متاثر ہوتا ہے؟ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ناظرین، یہ لمبی چوڑی سماعت تھی، جو پہلے 2 وقفے تھے ان کی خبر میں نے الگ بنائی تھی، جبکہ تیسرا وقفہ ہوا 2 وقفوں کے بعد تیسرا جو تھا 2:30 بجے کے بعد کی، اس کی علیحدہ بنائی تھی، اور اس میں بھی اہم جو آبزرویشنز آئی تھیں، چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ میرے دائیں اور بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ پر نظر رکھیں گے، کتنے آرام سے یہ بات کر دیتے ہیں کہ آئین معطل تھا۔ ہمیں یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا، آئین کبھی بھی معطل نہیں ہو سکتا۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل آج یہ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ جب کل کو ان کی سیاسی جماعت الیکشن جیت جاتی ہے تو پہلا بل آپ پارلیمنٹ میں اس کیس کو منسوخ کرنے کا ڈالیں گے؟ اس پر پی ٹی آئی کے وکیل عزیر کرامت بھنڈاری کا کہنا تھا کہ میں یہ کمٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ اتنا برا قانون ہے، اس کو فوری منسوخ کروا لیجئے گا، اتنا برا قانون ہے، مگر یہ کمٹمنٹ نہیں دوں گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تمام موجود 15 ججز نے کیس کی سماعت کی۔ اس وقت 2 سپریم کورٹ کی اسامیاں خالی ہیں اور پی ٹی وی نے یہ سماعت براہ راست دکھائی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت اب 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اور درخواست گزاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ جو رہ گئے ہیں درخواست گزار وہ اگلی سماعت پر دلائل دیں، اور چیف جسٹس نے کہا کہ ہم رات 12 بجے تک بھی ہمیں بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھیں گے، تاہم اگلی سماعت پر کیس کو فائنل کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین، آج عدالت کا جو ماحول تھا وہ کافی شغل لگا رہا، کئی موقع پر ججز بھی ہنستے رہے اور صحافی بھی آپس میں خوشگپیاں کرتے رہے۔ کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا، صحافیوں کی تعداد کم تھی کیونکہ لائیو دکھائی جا رہی ہے چیز، تو وہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دفتروں میں یا جہاں بھی ہیں وہ ادھر بیٹھ کر بھی وہ گزارا چلا لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ پوری سماعت کا احوال تھا۔ آئندہ سماعت پر بھی انشاءاللہ ہم عدالت میں ہی ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو کیسز چل رہے ہیں، عدالت کی سماعت ہو رہی ہے، اس میں بھی ہم ادھر ہی ہوتے ہیں اور ادھر ہی ہوں گے، اور آپ کو جو رپورٹ کرتے رہیں گے جو بھی عدالتی کارروائی ہے۔ میرا یوٹیوب چینل آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے میری ویڈیوز کو، اور اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور تجاویز بھی دیں۔ تو ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔